السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین، لئن شکرتم لازیدنکم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہم کچھ نئے ٹاپک پڑھیں گے اور کورس ہمارا اختتام کی طرف ہے، میں بھی ایک لیکچر اور ہو یا دو اور ہوں، تو انشاءاللہ ہم اس کو بس مکمل کرنے والے ہیں۔ آج کے ٹاپکس 3-4 ٹاپک ہوں گے، آسان ہیں، کچھ پرانی چیزیں ہیں آپ کے سامنے نئے شکل میں آئیں گی، تو جو تو بالکل نئے ہیں ان کو میں پہلے کروا لیتا ہوں، اور جو پرانے ہیں لیکن نئے انداز میں آئیں گے اس کو ہم آخر میں کریں گے۔ اوکے، تو زویا بیٹا پڑھیں کیا لکھا ہے؟ جی، افعال المدح والذم جی، تو افعال المدح والذم یعنی ہم کہتے ہیں یعنی کسی چیز کی تعریف کرنا، ٹھیک ہے، کہ کتنا اچھا ہے، یا یہ اچھا کام ہے، یا پڑھنا اچھا کام ہے، کتنا ہی اچھا کام ہے پڑھنا، تعریف کرنا، یا کسی کو برا کہنا، یا اس کی برائی کرنا، یا اس کو برا جاننا، اور اس کے بارے میں کوئی خاص کلمہ کہنا کہ یہ دن بھر کا سونا کتنا برا کام ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی برا کام ہے دن بھر کا سونا۔ تو مختلف انداز ہوتے ہیں، اسی طرح عربی میں اس کے لیے چند طریقے ہیں، لیکن اس میں سے جو قرآن و حدیث میں وہ صرف 2 ہی ملتے ہیں، ہم انہی 2 پر فوکس کریں گے اور بہت آسان ہے۔ جی، تو آپ نے پڑھے ہوں گے، پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ جی، یہ افعال ماضیہ، جامدہ اور لازمہ ہوتے ہیں، ان کی گردان مضارع عمل وغیرہ نہیں ہوتی، البتہ مؤنث کی یعنی ان کی گردان سے مراد ہے کہ ان کی کوئی گردان نہیں ہوتی، بس یہ ایک ہی ہوتا ہے۔ آگے چلیں۔ جی، البتہ مؤنث کے لیے تائے تانیث ساتھ ملا دی جاتی ہے۔ گڈ، آگے پڑھیں، کیا کیا ہے وہ؟ نعمہ، بئس۔ نعمہ اور بئسا 2 ہی ہیں، نعمہ اچھے ہونے کے لیے اور بئسا برے ہونے کے لیے، بس یہ 2 ہی ہیں۔ قرآن مجید میں آپ نے پڑھے ہوں گے، ابھی مزید دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ اوکے، دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ جی، نعمہ قرآن میں 16 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور بئس 40 مرتبہ۔ ویری گڈ، نعمہ 16 ٹائم ہے اور بئسا 40 ٹائمز ہے۔ اچھا، اس 16 ٹائم میں بھی 3-4 بار ایک ہی بات ریپیٹ ہوئی ہے، اور بئسا میں 40 ٹائمز میں سے کچھ ایسے ہیں جو بار بار وہی ریپیٹ ہوتے رہے ہیں، تو اس لیے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، بس آپ کو چند آیات دکھا دوں گا کہ یہ کیسے آتے ہیں۔ اوکے، پڑھیے ذرا کیا لکھا ہوا ہے۔ جی، فقدرنا فنعم القادرون۔ دوبارہ پڑھیں۔ فقدرنا، جی، فقدرنا فنعم القادرون۔ نعم القادرون۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ کون سا اسم حالت رفع میں ہے؟ اسم الفاعل قادرون، ٹھیک ہے، جی، القادرون۔ اوکے، قدرنا کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، قدرنا ہم نے اندازہ لگایا، ٹھیک ہے۔ یہ تو جی، اصل میں تو ہمارا ٹاپک یہاں کھڑا ہوا ہے، یہ تو ساتھ تھا نا، تو وہ لانا ساتھ اس کو آیت میں سے میں کاٹ نہیں سکتا۔ فنعم القادرون، فا ہم پڑھیں گے، یہ فا کیا ہوتے ہیں، فا واو ثم وغیرہ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ۔ سو نعم القادرون، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ نعمہ، یہ ہے فعل کون سا، مدح کے لیے یا ذم کے لیے ہے؟ مدح کے لیے، مدح کے، تعریف کے لیے۔ القادرون حالت رفع میں ہے اور جمع ہے، ٹھیک ہے، جی، اور حالت رفع میں، یہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، فاعل ہے، کس کا، نعمہ کا، یہ اس کا فاعل جی، ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فقدرنا فنعم القادرون، ہم نے اندازہ لگایا اور کیا ہی خوب اندازہ لگانے والے ہیں، کیا مطلب ہے، کیا ہی خوب اندازہ لگانے والے ہیں۔ ہاں جی، کیا ہی خوب اندازہ لگانے والے، فنعم القادرون۔ فنعم الرجل، کیا ہی خوب آدمی ہے، ٹھیک ہے،
اچھا جی بسا اوقات پھر یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور حالت رفع میں اسم موجود ہوتا ہے، وہ پھر وہ ہوتا ہے جس کی مدح کو نا مخصوص کیا، جیسے میں کہوں نعم الرجل زید، زید کیا ہی اچھا آدمی ہے، نعم الرجل زید، اصل میں زید الرجل فاعل تھا اور زید اس کو ان دونوں کے ساتھ کہتے ہیں مخصوص بالمدح، یعنی جس کی مدح کی گئی اس کو حالت رفع میں ساتھ لا دی، کبھی وہ نہیں بھی لایا جاتا، قرآن مجید میں موسٹلی نہیں ملے گا آپ کو۔ فقدرنا فنعم القادرون، اگلا پڑھیں۔ جی نعم النصیر، نعم نصیر، النصیر، اب بتائیں یہ النصیر حالت رفع میں کیوں ہے؟ جی یہ اس کا فاعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے، ویری گڈ۔ نصیر ویسے کون سے وزن پر ہے؟ فعیل، فعیل کے وزن پر۔ سو نصیر کا مطلب یعنی ناصر سے پھر یہ مبالغہ ہو گیا، اب جی فعیل ناصر سے نصیر بہت مدد کرنے والا۔ سو کیا مطلب ہے نعم النصیر؟ کیا ہی خوب مدد کرنے والا ہے، یس، کیا ہی اچھا کارساز ہے، کیا ہی اچھا مددگار ہے، کیا ہی، اب اس کے آپ کو اردو ترجموں میں نا مختلف لفظ جی ملیں گے، ہم ہر آدمی اپنے حساب سے کرتا ہے۔ اگلا پڑھیں۔ جی وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اوکے، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ میں یہ لام کیا ہے؟ یہ لام تاکید ہے، اوکے ویری گڈ، یہ لام تاکید ہے، لیکن چونکہ یہ کوئی ایفیکٹ نہیں کرتا نا، تو اگر میں شروع جی میں آئے تو اس کا نام ہوتا ہے لام ابتدا۔ کیا نام ہوتا ہے؟ جی لام ابتدا، لام ابتدا، اصل میں یہ وہی تاکید ہے، اگر انا آ جی جائے گا تو پھر یہ آگے چلا جائے گا، صحیح ہے؟ جی آپ کو شروع میں عربی میں جملہ اسمیہ پہ کوئی بھی ایسا لام ملے، ٹھیک ہے، یا اس میں جی اسم موصولہ پہ بھی مل جائے، وہ پیچھے کنیکٹ نہ جی ہو، تو یہ لام ابتدا ہوگا، وہی تاکید والا ہے، ٹھیک ہے۔ جی دار الاخرتی کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، کیا مطلب ہوا دار الاخرتی؟ آخرت کا گھر، خیرن کون سا اسم ہے؟ یہ اسم التفضیل ہے، اسم التفضیل ہے، تو کیا ترجمہ ہو وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور بے شک آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اور آگے پھر اللہ نے کیا فرمایا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ جی اب دار المتقین اور کون سا مرکب ہے؟ یہ بھی مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے، اور یہ یہاں پر فاعل ہے، اور دارو آپ کو رفع جی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، تو کیا کہیں گے؟ جی اور کیا ہی خوب گھر ہے متقیوں کا گھر متقیوں ہے، کا گھر کیا ہی خوب ہے۔ جی اب دیکھیں دوبارہ پھر دار الاخرہ نہیں بتایا گیا کہ وَلَنِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ، نہیں، اب وہ کسی کی جی ملکیت بن چکا ہے، اس لیے اب ان مالکوں کا تذکرہ کیا گیا، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ کہ اگلی آیت پڑھیں۔ جی نعم اجر العاملین، جی اس میں اجر العاملین مرکب اضافی ہے اور اس کا فاعل ہے، کیا ہی بہتر ہے عمل کرنے والوں کا عمل اجر، کرنے والوں کا اجر، کیا ہی خوب ہے عمل کرنے والوں کا اجر، نعم اجر العاملین۔ اب 16 آیات ہیں میری بہنوں بیٹیوں، 16 آیات ڈھونڈنے کو مشکل تو نہیں ہے، اب آپ خود ڈھونڈیں اور دیکھیں اس میں کیا کیا آ رہا ہے، آگے پڑھیں۔ جی فبئس المصیر، اوکے، مصیر ٹھکانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جی تو کیا کہیں گے؟ جی کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، فبئس المصیر۔ اوکے، آگے دیکھیں کیا ہے۔ جی قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اوکے، یہ اب نئی چیز آ گئی، نیا لفظ آ گیا، ایسے ہی ہوا نا؟ جی اوکے، اب ہم اس کو حل کر لیتے ہیں۔ سو اب دیکھیں کل کیا ہے؟ فعل امر، پہلے امر ہے، ٹھیک ہے، گل۔ بئسا اصل میں فعل کیا ہے؟ بئس، بئسا، بئسا کے ساتھ، اور یہ آگے پھر پورا جملہ ہے، جی ٹھیک ہے۔ بئسا کے ساتھ آپ کو جو ماں ملے گا یہ ماں موصولہ ہوتا ہے موسٹلی، کون سا ہوتا ہے؟ مائے موصولہ،
مائے موصولہ بئسا ما، اور اب مائے موصولہ یہاں فائل ہے بئسا کا، ٹھیک ہے، آگے پھر اس جی کا ما کا صلہ ہے. اب دیکھیں صلہ کیا ہے، ذرا غور کریں. جی جملہ فعلیہ ہے، یا یا امور کا امورکم فائل بھی کیا ہے؟ ایمانکم. ویری گڈ. مفعول کیا ہے؟ کم. ماشاء اللہ. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یا صرف اتنا بتائیے، یا امرکم بہ ایمانکم. جی تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے. ہاں، بہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ کہاں جا رہی ہے؟ ما موصولہ کی طرف. یہ جی جملہ میں لازمی چیز ہوتی ہے، مائے موصولہ جہاں موجود ہو نا وہاں آپ کو آگے ایک ہا ضمیر با کے ذریعے واپس آتی ہوئی مل رہی ہوتی ہے. وہ ہا کہاں آ رہا ہوتا ہے واپس؟ اسی مائے موصولہ کی. اب ذرا ترجمہ کریں، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم. جی کیا ہی آپ کہہ دیجئے کیا ہی بری چیز ہے جو تمہارے ایمان تمہیں حکم دیتے ہیں. ویری گڈ. بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم. میں یہ آپ کو آیت سنانا چاہوں گا، یہ کہاں یہ بات آئی اور کس انداز میں آئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جب ہم نے ان سے وعدہ لیا اور ان کے اوپر طور کو لا کھڑا کیا اور انہیں کیا کہا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑ لو، تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، اور سنو غور سے. وَاسْمَعُوا. انہوں نے کیا جواب دیا، قالوا سمعنا وعصینا. نعوذ باللہ. انہوں نے جواب دیے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کر دی، یعنی ہم نے نہیں مانا. قالوا سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے بات سن لی ہے، وعصینا، نافرمانی کر دی. پھر اللہ فرما رہے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، پھر ان کے دلوں میں بچڑ کی عبادت کو اونڈیل دیا گیا. پھر اللہ نے فرمایا قُلْ بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم بِہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. کیا ہی برا ایمان ہے تمہارا جو تمہیں ایسا حکم دیتا ہے کہ تم کہہ رہے ہو سمعنا وعصینا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہمارے سامنے جب اللہ کی آیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے تو ہم کہیں کہ آمنا وسمعنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے سن لیا اور ہم عمل کریں گے، اپلائی کریں گے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت بات اس میں لکھی انہوں نے، مجھے تو بڑا جھنجھوڑ دیا اس چند الفاظ نے. انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر آپ زندگی پر غور کریں تو ان کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان، کوئی حکم، کوئی سنت آتی تھی تو وہ اس کو اس کے بعد کبھی چھوڑتے نہیں تھے، وہ اس کو اس کے بعد اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے تھے. اور کئی بار آپ کو ملے گا ان کی یہ بات کہنا کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی میں نے اس پہ عمل کیا، جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا میں نے اس پہ عمل کیا، جب سے میں نے ان کو ایسے کرتے دیکھا میں نے ایسے کیا، جب سے میں نے ان سے یہ بات سنی میں نے اس کے بعد یہ بات کبھی نہیں دہرائی. ہاں جی، لوگ کہتے ہیں نا صحابہ میں اور ہم میں کیا فرق ہے. یہ فرق ہے کہ وہ ایک دفعہ سن لیتے تھے، دیکھ لیتے تھے، اس کے بعد مرتے دم تک نہیں چھوڑتے تھے. ہمارے سامنے ذرا آپ میں ہم سب محاسبہ کریں اپنا، دن میں کتنی احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں. ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ حدیث سنی ہے میں نے اس دن سے یہ کام نہیں کیا. میں نے جب سے اپنے نبی کا یہ فرمان سنا ہے کہ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا، میں نے اس کے بعد جھوٹ نہیں بولا. میں نے جب سے نبی کا فرمان سنا ہے غیبت نہیں کرنی، میں نے اس کے بعد غیبت نہیں کی. میں نے جب سے نبی کا فرمان سنا ہے گالی نہیں دینی، میں نے نہیں دی. میں نے جب سے نبی کا فرمان موسیقی کے بارے میں سنا ہے میں نے موسیقی سنی اس دن چھوڑ دی تھی. ہے کوئی ایسا ایمان والا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس دن سے یہ کام چھوڑا ہوا ہے اور بیچ میں کبھی نہیں دہرایا؟ اللہ تعالی ہم سب کو یہ والا ایمان عطا فرمائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے آ جائے تو ہم چوں چراں یہ وہ آگے پیچھے مجبوری نہ کریں، سر تسلیم خم کر کے عمل میں لائیں. یہ ہے ہمارا کام جو کرنا ہے. ایسا نہ ہونا کہ چلو یہودیوں نے کہہ دیا تھا کہ سمعنا وعصینا، انہوں نے تو بڑا
بمانگ دوہل کہہ دیا کہ ہم نے انکار کر دیا. مسلمان یہ کہنے کی جرت تو نہیں کر رہے لیکن عملی طور پہ کر رہے ہیں ایسا. سمعنا وعصینا، عملاً کر دیا ہے. زبان سے کہنے کی ہمت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اتنی جرت نہیں ہے کسی میں، لیکن عملاً ضرور ہو رہا ہے کہ عملاً کہا ٹھیک ہے چھڈو پر نہیں ہوں ساڑھے کو. میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات ہم سنیں تو بغیر چوں چراں، بغیر مولویوں سے فتوے لیے ہم اس پہ عمل کریں، خاص طور پہ وہ جو سنتوں پہ اور ہماری زندگی سے حلال حرام سے تعلق رکھتے ہیں. ہاں ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ کو سمجھ نہ آئے، یعنی جس کا کوئی ایسا فقہی بات ہو. جو تو اسٹریٹ فارورڈ بات ہو اس میں کیا آپ کو ہمیں مشکل ہوتی ہے. اوکے جی آگے پڑھیں. جی فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. جی تو یشترون یہ بیسیکلی شین را اور یا مادہ ہے باب جی افتعال افتعال سے. سے. اشترا یشتری خریدنا. سو یشترون کا فاعل کیا ہوگا؟ ہم. ہم. فبئس ما یشترون کیا ترجمہ ہوگا؟ جی کیا ہی بری چیز ہے جو وہ بیچتے ہیں. جو وہ خرید رہے ہیں. جی اصل میں یہ دونوں ریورس ایکشن ہے. آپ نے سنا کبھی لفظ مشتری؟ جی کیا مطلب ہوتا ہے مشتری کا؟ بیچنے والا، خریدنے میرا والا. خیال ہے مشتری خریدنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ایسے استعمال کو نہیں سنا میں نے. ہاں جی مشتری، یہ ہمارے پاس پاکستان میں جو فارم آتے تھے نا خریدنے بیچنے میں، اس میں مشتری لکھا ہوتا ہے اردو میں. اردو میں بھی مشتری کہتے ہیں بیچنے والے کو. جی یعنی آپ نے کیا ہی مجھے کنفیوز کر دیا. اصل میں یہ نہیں. ریورس یوز ہوتا ہے عربی میں. یہ بسا اوقات دونوں چیزوں میں استعمال ہو جاتا ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ جو آدمی بیچ رہا ہے وہ ایک دم خرید بھی رہا ہوتا ہے. یعنی وہ اب آپ دکان پہ گئی، آپ نے گاڑی بیچنی تھی، آپ نے گاڑی بیچی، بدلے میں آپ نے جو پیسے لیے ہیں وہ اصل میں پیسے آپ نے خریدے ہیں. جی تو اس لیے یہ ریورس ایکشن ہوتا ہے کہ یہ بعض دفعہ عربی میں یہ فعل آپ کو دونوں طرح ملے گا. آپ کو کہیں بیچنے میں بھی ملے گا اور خریدنے میں بھی ملے گا. اب ہاں یہ خریدنے میں بھی لگ رہا ہے کیونکہ وہ سورہ یوسف میں ہے نا فاشتراہ بثمن. جی ہاں جی تو یعنی انہوں نے کیا کیا؟ خریدا. سو فبئس ما یشترون، سو کتنا ہی برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں. چلے ہم اس کو خریدنے پہ ہی رکھتے ہیں، لیکن آپ کو یہ قرآن مجید میں ہی بیچنے کی معنی میں بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی اوکے اگلی آیت پڑھیں. جی فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. ٹھیک جی آپ ذرا بتائیے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. جی اس میں ادخلوا یہ فعل امر ہے، گڈ ہم نہیں، تم اس کا فاعل ہے کہ تم سب داخل ہو جاؤ. ابواب جہنم اس میں مفعول ہے. ویری گڈ. ابواب جہنم مرکب اضافی مفعول کہ تم کہاں داخل ہو جاؤ؟ جہنم کے دروازوں میں. جی خالدین خالدین حالت نصب میں اس ہے. کیوں؟ حال ہے یہ. حال ہے کس کا؟ ابواب کا یا اس کے اندر ضمیر انتم کا؟ انتم کا. گڈ. کس حال میں داخل ہو؟ کہ اس میں ہمیشہ رہو گے. خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ. خالدن اور فیہا یہ پھر متعلق ہے اس کے، کیونکہ یہ اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے خالدین جی فیہا کس حال میں داخل ہو؟ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. فلبئس مثوى المتکبرین. جی اب یہ بئس پہ لام آیا ہوا، یہ کون سا لام ہے؟ یہ لام یہ حال سے مخصوص نہیں، یہ وہی لام ابتدا تاکید کے لیے. ٹھیک ہے جی ٹھیک. تاکید جی کے. سو مثوى المتکبرین کون سا مرکب ہے؟ جی یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. تو متکبرین کا ٹھکانہ یعنی یقیناً کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا. متکبر کون سا اسم ہے؟ اسم الفاعل، مفعول؟ جی اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل کون سے باب سے؟ باب تفاعل سے. باب تفاعل سے. تکبر یتکبر متکبر. گڈ جی ماشاء اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے. اگلا پڑھیں جی پوائنٹ. جی اسلوب التعجب. ٹھیک ہے بسا اوقات کیا ہوتا ہے؟ پڑھیں اسٹیٹمنٹ ذرا. جی بسا اوقات انسان کسی چیز کے حسن یا اس کی قباحت کو دیکھ کر کچھ بیان کرتا ہے، مثلاً کتنا خوبصورت منظر ہے، کتنا برا منظر ہے وغیرہ. اس کے لیے عربی میں مخصوص طریقہ ہے.
गुड, पढ़ें जी पहले वाला, राइट साइड वाला। जी, मा अफ़अलहु, ओके, ये है, एक मिनट, ये है मा अफ़अलहु, ठीक है। जरा दूसरी साइड पे करें, दूसरा कौन सा है? अफ़इल बिही। अफ़इल बिही। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है, ये दो उसलूब जी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इनमें कलर्स को आपने देखना है कि रेड कलर में जो है उसकी रेड कलर में तफसील है, ग्रीन में जो है उसकी ग्रीन तफसील है, ब्लू में है जो ब्लू तफसील है। यही इसका परमानेंट वजन है, परमानेंट यही है, ठीक है। क्या है? जी, परमानेंट इसका वजन है। हाँ जी। अब जरा पढ़ें जरा, क्या क्या है ये? माँ क्या चीज है? जी, मा अत्ताजबिया। तअज्जुबिया, तअज्जुब। जी, ओके, अफअल क्या है? फ़ेल ताज्जुब। फेल तअज्जुब, अफअला, तो एक ही वजन है, फिक्स, अफअला, नो चेंज। ओके, ना जी अफउलू ना अफइली, अफअला, फिक्स, और उसके साथ माँ का होना जरूरी। जी पढ़े, ये हु क्या है? जी जी, ये हु, अल मुतअज्जब मिन्हु। अल मुतअज्जब मिन्हु, यानी जिसके जिसके बारे में ताज्जुब किया जा रहा है वो। अच्छा, ये चेंज होगा, यहाँ पे वाहिद भी हो सकता है, मुसन्ना भी, जमा भी, ठीक है, क्योंकि इस जी ताज्जुब आप दो चीजों से भी कर सकते हैं, जमा से भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या तरीका है? अफइल भी, कुरान मजीद में मोस्टली ये है, मा अफअलहु। ओके, आगे। अफ़इल फ़ेल ताज्जुब बी अलबाई, और ही अल मुतअज्जब मिन्हु, इनहु, मुतअज्जब यानी मिन्हु। बा हर्फ जर है, ठीक है। और जी ये इसमें से जो भी पैटर्न इस्तेमाल किया जाएगा वो फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं की जा सकती। अब जरा एग्जांपल देखते हैं, पढ़े जरा जुमला। जी, मा अजमल यूसुफा। जी, क्या तर्जुमा है? हाँ, यूसुफ क्या ही खूबसूरत है। हाँ जी, यूसुफ कितना खूबसूरत है, तहज्जुब से, यूसुफ जी कितना खूबसूरत है। ओके, आगे। ठीक। मा अजमल वलदैनी। जी, जी, दोनों लड़के कितने खूबसूरत हैं। माशाअल्लाह, आगे पढ़ें। जी, मा अजमल मुस्लिमीना, हम्म, मुसलमान कितने खूबसूरत हैं। मुसलमान कितने खूबसूरत है, मा अजमल मुस्लिमीन। अब आप देख रहे हैं, वाहिद, जी, मुसन्ना जमा। मुसन्ना और जमा, बाकी जो पीछे उसलूब है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। आगे। जी, मा काना अजमल यूसुफा। ओके, तो अब क्या होगा कि यूसुफ कितना खूबसूरत था, जी ठीक है, तो उसके लिए फिर ये काना आ जाएगा। तो ये काना इस हिसाब से चेंज होता रहेगा, यानी माँ कानू अजमल अल मुस्लिमीन, मुसलमान कितने खूबसूरत थे, माँ काना अजमल अल वालदैनी, ठीक है। जी, ओके, पढ़े जरा आगे, दूसरा अंदाज। अजमिल बी यूसुफा। गुड, उसका तर्जुमा इसका वैसे ही सेम होगा सेम इसका भी। तर्जुमा, सेम तर्जुमा है। जी जी, अजमिल बिल वलदैनी, दोनों बच्चे कितने खूबसूरत हैं। अजमिल बिल मुस्लिमी, मुसलमान कितने ही खूबसूरत हैं। बिल्कुल, तो इसमें वो काना इस्तेमाल नहीं होता। ओके, सो जी कुरान मजीद में इसकी इस्तेमालात कम है। एक एक आयत मेरे जहन में आ रही है, जिसमें आता है, हाँ, वो सूरह अबसा की है ना, कुतिलल इंसानु, कुतिलल इंसानु मा अकफरा, मार हो इंसान, मरे इंसान, मा अकफरा, कितना ना शुक्रा है, मा अकफरा, ठीक है। और इसी तरह एक और आयत मेरे जहन में आ रही है, मा असबरा, यानी कितने सब्र करने वाले हैं। सो ये इसका, ये एक फिक्स का असूल है, असलूब तअज्जुब कहलाता है। जी ओके जी, नेक्स्ट स्टेप पढ़ें जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है हमारे लिए नया। जी, पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? अत्तवाबि। अत्तवाबे, तवाबे क्या होते हैं? पढ़ें जरा। जी, तवाबे ताबे की जमा है। ताबे वो लफ्ज़ है जिसके मुस्तकिल एराब नहीं होते, बल्कि ये अपने मतबू का ताबे होता है और हमेशा मतबू के बाद आता है। बिल्कुल। अच्छा, तवाबे क्या हैं कि आप अस्मा में देखते हैं कि कुछ इसमें ऐसा लगता है कि पीछे अस्मा की पैरवी कर रहे होते हैं, उसको फॉलो कर रहे होते हैं, जिसमें आपने जी सबसे पहले क्या पढ़ा था?
अन्नात सिफ्त। सिफ्त, आपने मुरक्कब तौसीफी में सिफ्त पढ़ी। सिफ्त क्या करती है? जी चारों पहलुओं से अपने मौसूफ को फॉलो करती है, ठीक है। जी सो अरबी में उसको मनऊत या नात कहते हैं, ठीक है, और उस सिफ्त मौसूफ भी उसी को ही कहते हैं। ओके, दूसरी जी चीज है अल बदल, ये अभी हम देखेंगे। फिर है अत तौकीद और फिर है अत्फ। अत्फ में फिर हम वो सारे हरूफ पढ़ेंगे, वाव फा वगैरह। आज सिर्फ हम अन्नात और अल बदल देखेंगे। ओके, नात की कितनी किस्में हैं देखें जरा, क्या लिखा हुआ है? नात हकीकी। नात हकीकी, गुड। सो अभी तक जो हमने मुरक्कब तौसीफी पढ़े वो कौन से थे? नात हकीकी। वो नात हकीकी थे, वेरी गुड। अभी तक जो हम मुरक्कब तौसीफी पढ़ते रहे हैं वो नात हकीकी थे। नात जी हकीकी क्या होती है, जरा पढ़ें। जी, जो चारों पहलुओं से अपने मनऊत मौसूफ की पैरवी करती है, इसे नात हकीकी कहते हैं, जो अब तक हम मुरक्कब तौसीफे में पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं। इसमें एक और इजाफा ये कर लें कि जो जुमले जब बनते हैं ना, जुमला यानी जुमला फेलिया जी या कोई जुमला इस्मिया पूरा, तो वो क्या होता है? जुमला फेलिया खास तौर पे वो जो सिफ्त बनते हैं तो वो भी हकीकी कहलाते हैं, ठीक है। अगर जी इशारे सिफ्त बनेंगे तो वो भी हकीकी कहलाएंगे, सही है। जी जो अब हम सिफ्त पढ़ने लगे हैं वो स्पेशल है, उसमें एक चीज की मौजूदगी बहुत जरूरी है। पढ़ें जरा, अगली कौन सी है? जी, नात सबबी। नात सबबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नात सबबी ये क्या क्या होती है? ओके, जरा जुमला पढ़ें। अल वलदु स्वालिहु अबूहु। अल वलदु सालिहु अबूहु। अब देखें, असल में आपको अब बज़ाहिर क्या लग रहा है? बताइए ज़ोया, बताइए। मुझे जुमला इसमें लग रहा है। जुमला इसमें लग रहा है, नो डाउट। अल वलदु सालिहु बज़ाहिर आपको लग रहा है ये मुरक्कब तौसीफी है, राइट। जी जी, अगर आप इसको मुरक्कब तौसीफी माने तो अबू को खबर कैसे जोड़ेंगे, जरा बताएं। नहीं वो जुमले के हिसाब से तो नहीं बन रही, पर नेक तरकीब। लड़का, नेक लड़का, उसका बाप, उसका उसका अब्बा। उसका अबू। बात कंप्लीट नहीं हो रही, हम बना ही नहीं पा रहे हैं। नेक लड़का अबू, उसका अबू। अब दूसरा जुमला आएगा जो आपको मजीद क्लियर करेगा, जरा पढ़ें। अल वलदानि स्वालिहु अबूहु। अब देखें, अब इसने आपको ये डाउट खत्म कर दिया कि अच्छा ये मुरक्कब तौसीफी नहीं है, जी क्योंकि ये अल वलदानी मुसन्ना है, सालिहु वाहिद है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अस्सालिहु अबूहु वो अलग से अलग था, यानी ये क्या है? असल में ये है मुरक्कब तौसीफी यहाँ, अस्सालिहु अबूहु, अल वलदानी सालिहु अबूहु, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्या होता है। इसमें ये होता है कि जो तो ये वाला इस्म है ना, ये पैरवी करता है दो हवालों से मौसूफ की, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, पढ़े नीचे। नात सिफत सबबी सिर्फ एराब और वसअत के एतबार से मौसूफ की पैरवी करती बस है। कितने एराब? दो, दो पहलू। एक ये देखिए वसत, मारफा है। दूसरा एराब। एराब। उसके अलावा जी अदद और जिन्स में ये उसकी पैरवी नहीं करती। जी होता क्या है फिर? वो जो वो जो इस्म के बाद जो एक और मुरक्कब मौजूद होता है और उसमें एक जमीर होती है, वो वापस लौट रही होती है उसकी तरफ, वो उसके जरिए जुड़ा होता है। जी अल वलदु सालिहु अबूहु, लड़का, लड़के का बाप। जी, क्या बनेगा तर्जुमा? लड़का नेक है। नहीं नहीं, लड़का नेक नहीं है, नेक किसको बनाया जा रहा है? इसीलिए तो मैं रुक गया हूं। अब्बू से। हाँ, उसके वालिद को, अस्सालिहु अबूहु। जी, लड़के का अब्बू नेक है। इस लड़के का तरीके अबू से। नेक। जी अल वलदु अस्सालिहु अबूहु, तो ये पूरा है मुरक्कब तौसीफी। इसका मतलब खबर अभी हमें चाहिए है। जी अल वलदु सालिहु अबूहु तबीबुन,
جی لڑکا جس کا والد نیک ہے ڈاکٹر ہے. جی لڑکا جس کا والد نیک ہے ڈاکٹر ہے. اصل میں خبر ہے وہی ولد کے لیے، لیکن بیچ میں اس ولد کو فکس کیا جا رہا ہے اس کے والد کے نیک ہونے سے. یعنی آپ کے سامنے 4-5 لوگ تھے، آپ اس میں سے ایک کو جانتی ہیں جس کا والد نیک تھا، تو پھر آپ نے اس کے بارے میں کوئی خبر دینی تھی سنگل آؤٹ کرنے کے لیے. قرآن مجید میں یہ والا اسلوب موجود ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت جی زیادہ نہیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات بھی نہیں ہے. سب سے بڑی نشانی کیا رکھنی ہے آپ نے؟ کہ اعراب اور وسعت سے، ایک تو اعراب اور وسعت فالو کر رہا ہوگا، اور ایک کیا اور ہوگا؟ ضمیر لوٹ رہی. اب ضمیر آخری جملہ دیکھیں، الاولاد الصالح ابوہم. اب دیکھیں یہ کس ضمیر کے ذریعے کنیکٹ ہے؟ ہم ضمیر کے ذریعے یہاں سے کنیکٹ ہے. کیسے؟ وہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں اس کو نکال کے آپ کے سامنے لکھتا ہوں. ہاں جی، میں آپ کے سامنے آیت کو لکھتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية من هذه القرية. انہوں نے کیا کہا کہ اخرجنا من هذه القرية، ہمیں اس بستی سے نکال دے. بات آگے چل رہی ہے، الظالمی اہلھا، کیا ہے؟ الظالمی اہلھا، ہاں، جس بستی کے اہل کیا ہیں؟ ظالم ہیں. ظالم. اچھا، اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے یہ بات کی کہ اعراب اور وسعت کے ذریعے کنیکٹ ہوتی ہے. اب دیکھیں، جی اعراب مجرور مجرور، معرفہ معرفہ، گڈ ہو گیا. جی اور پھر ہم نے کہا کہ ایک ضمیر ہوتی ہے جو جڑی ہوتی ہے، یہ ضمیر ہا جڑی ہوئی ہے. جی یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ ہمیں اس بستی میں سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. ٹھیک ہے، جی جی اوکے. تو ویسے آپ لوگوں کو یہ دعا کرنی چاہیے سب کو، امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. جی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں بتاتا چلوں کو برا نہ مانے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اس آیت کو ذرا تمام بہنیں خاص طور پہ ہمسایہ ملک سے ذرا غور سے پڑھیں جا کے، سورہ نساء کی آیت نمبر 75. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اوکے، تو آگے چلتے ہیں. پڑھیں اوپر اب کیا لکھا ہے، حدیث آئیے جی پڑھیں جی، نعت حقیقی. حدیث پڑھیں. جی جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا اوسع منہ. ویری گڈ. اب ذرا بتائیں اس میں کیا ہے، ایکسپلین کریں. یہ جملہ شرطیہ ہے، اس میں من ادات الشرط ہے، اور بنا للہ مسجدا یہ جملۃ الشرط ہے، بنا اللہ له بیتا اوسع منہ یہ جواب الشرط ہے. یہ آپ نے سب اور کہاں سے سیکھا اتنا تیزی سے؟ آپ سے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ اور برکت دے، اتنی جلدی آپ ماشاءاللہ. اوکے گڈ، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. من بنا للہ مسجدا بن اللہ له بیتا اوسع منہ. اوکے، جس نے مسجد بنائی، کوئی ایک بھی مسجد بنائی اللہ کے لیے، اللہ اس کے لیے ایک گھر بناتا ہے اس سے بھی زیادہ وسیع. اوکے، جی سو اب مجھے بتائیں کہ اس میں کون سی مرکب توصیفی آپ کو لگ رہا ہے؟ جی بیتا اوسع منہ. بیتن اوسع منہ. اوکے، اب مجھے بتائیں کہ یہ کون سی صفت ہے، یہ نعت حقیقی ہے یا سببی ہے؟ یہ نعت سببی ہے. اب مجھے امید تھی آپ غلطی کر جائیں گی، آپ نے اس کی وجہ سے ڈاؤٹ کر لیا.
ہو جی ٹھیک ہے، یہ اسم جی تفضیل آ رہا ہے، اور وہ منہو اچھا اسم تفضیل کی ریکوائرمنٹ ہے. جی ٹھیک ٹھیک ہے، اور یہ اس جی کے بغیر بھی مکمل ہو سکتا ہے. صحیح ہے نا؟ جی سو من بنا بیتن اوسع یعنی وسیع تر گھر. ٹھیک ہے، وہ منہو کیا ہے، اس کے مقابلے کے لیے لایا گیا ہے. سو یہ بیسیکلی نعت حقیقی ہے. اوکے، اگلا پڑھیں. جی قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. الصحة جی نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. بتائیے اس میں کون سی مرکب توصیفی آپ کو لگ رہا ہے؟ جی اس میں نعمتانی مغبون فیہما یہ نعت سببی ہے. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. کون سا ہے، سببی یا حقیقی؟ جی سببی ہے. سببی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ اب موصوف نکرہ ہے، خبر جی نکرہ ہے. ٹھیک ہے، جی اب دیکھیں جو نہیں جانتی عربی، جو تھوڑی سی ابھی گہرائی میں نہیں پہنچے ہوں گے، وہ سیدھا کہہ دیں گے یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ متعلق خبر ہے. ایسے ہی ہوگا نا؟ جی لیکن ایسا نہیں ہے، یہ بڑا غور کرنا پڑتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹیکنیکلی بڑی ڈفرنٹ ہوتی ہیں. اوکے، دو نعمتیں ہیں. اچھا، فیہما میں ہما ضمیر اس مثنیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ جی حدیث بھی بڑی مضبوط ہے، ہم سب کے لیے بڑا میسج ہے. نعمتان مغبون فیہما، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کے ضائع کرنے والے مغبون یعنی خائب ہیں. یعنی کیا کہنا چاہیے اس کو، خائب ان کو جس کے مٹی میں ہاتھ مل جائیں، یا کیا کہتے ہیں اس کو، نقصان اٹھانے والے. ایک خاص لفظ ہے اس کے لیے. خسارہ خسارہ کے لیے الگ لفظ ہے، اس میں الگ لفظ ہے. جی خائبن کہتے ہیں اس کو. یعنی یہ بیسیکلی اللہ میرے ذہن میں اردو میں نہیں آ رہا. سو نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، اور وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحۃ والفراغ، صحت اور فراغت. فراغت یعنی وقت کا حاصل ہونا. ایک آدمی کو صحت بھی حاصل ہے اور اس کو پاس وقت بھی ہے، اور وہ اس کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کر رہا، تو وہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے وہ نقصان اٹھا رہا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا. اچھا، کثیر من الناس، اب یہ آپ کو یہ بھی ملے گا، یہ بھی آپ کو میں ایڈیشن بتاتا چلوں. کثیر من الناس نکرہ جی اسم کے بعد جار مجرور ہو، جملہ اسمیہ نہ ہو. ٹھیک ہے، کیا ہو؟ نکرہ اسم کے بعد جار مجرور ہو. وہ جو جار مجرور ہوتا ہے وہ اس نکرہ اسم کی صفت کہلاتا ہے. جی ٹھیک ہے، کثیر من جی الناس، یعنی اب دیکھیں کثیر بہت سارے، من الناس لوگوں میں سے. جی اگلا پڑھیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. جی، اب ذرا اس میں بتائیں آپ کو کون سا مرکب توصیفی لگ رہا ہے؟ جی چلیں میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، مرکب توصیفی جملہ ہے یہاں پہ اس میں. ہاں، جملہ یعنی یہاں پہ ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت. ٹھیک ہے، جی اوکے. اشد الناس عذابا یوم القیامت، یعنی لوگوں میں سے سب سے زیادہ شدید ترین عذاب والے قیامت کے دن کون ہوں گے؟ عالم، عالم. لم ينفع علمہ، یہ لم ينفع علمہ یہ صفت ہے کس کی؟ اس نکرہ اسم کی. یہاں سے ایک پوائنٹ بتاتا چلو، کوئی بھی نکرہ اسم موجود ہو، ٹھیک ہے، کیا ہو؟ جی نکرہ اسم موجود ہو. اس کے بعد فوراً جملہ ہو بغیر واو کے، کیا ہو؟ جی تو موسٹلی غور فوراً کرنے پہ آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اس کی صفت بن رہا ہے، اور اس جملے میں کوئی ضمیر ہوگی جو ادھر واپس جی لوٹ رہی ہوگی. اب اس جملے میں بتائیں کون سی ضمیر ہے جو عالم کے پاس آ رہی ہے؟ ہو علمہ میں ہو. ینفعہ علمہ. جی ینفع کا ینفع یہ ینفع ہے، لم کی وجہ سے مجزوم ہوگا. سو یہ جی علمو یہ فاعل ہے ینفع کا، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا روز قیامت؟ ایک ایسا عالم، ایسا علم رکھنے والا جس کو اس کے علم نے کوئی فائدہ نہ دیا ہو.
یعنی اس نے کیا کیا کہ اس علم پہ عمل نہیں کیا, بس خالی پڑھاتا ہی رہا میری طرح. آگے پڑھیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة السوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا. گڈ. اس میں هذه الشجرة یہ ہے السوم نہیں. هذه الشجرۃ, یہ تو مرکب اشاری ہے پورا, ٹھیک ہے. جی یہ ہے مسجدنا مرکب اضافی ہے, اس میں مسجد کیا ہے, موصوف ہے, اور ہاذا اس کی صفت ہے کہ جو اس تھوم سے کھائے فلا یؤذینا بہا, وہ ہمیں اس کے ذریعے تکلیف نہ دے ہماری اس مسجد میں, یعنی تھوم کھا کے نہ آیا کرے. اگلا پڑھیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. جی, من سلک طریقا, جس نے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا, یلتمس فیہ علما, کہ وہ اس میں علم تلاش کرتا ہو, سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنۃ, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کا راستہ جنت کی طرف آسان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب بتائیں اس میں کون سا مرکب توصیفی ہے؟ مشکل ٹاپک ہے نا یہ ہے, تھوڑا سا. یہ طریقن کی صفت ہے, ٹھیک ہے. جی تو جملہ فعلیہ بھی اس میں انکلوڈ ہے. دیکھیں نا, آپ کو میں نے ابھی یہاں بتایا نا کہ جی جی حقیقی نکرہ اسم کے بعد فوراً جملہ موجود ہو تو وہ اس کی صفت ہوتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما, ٹھیک ہے. جی یہ غور کرنا پڑے گا, اس میں کوئی ضمیر ہونی چاہیے. اگر ضمیر نہ ہو تو پھر وہ حال ہوگا کہیں نہ کہیں, ہو سکتا ہے وہ فاعل کا حال ہو سکتا ہے مفعول کا ہو سکتا ہے ضمیر کا ہو, لیکن اس کے دو کے رابطے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ایک ضمیر ہو جو موصوف سے کنیکٹ ہو. جی اوکے, تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف. یہ والا سببی والا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ, لیکن آپ ایک دو بار سنیں گے تو آپ کو آ جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس میں مین پوائنٹ آپ نے کیچ کرنا ہے کہ ان میں ضمیر ایک ہوتی ہے, ایک ضمیر ہوتی ہے جو پیچھے واپس اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے, میں بتاتی ہے کہ بھئی ادھر لے چلو میں نے. اوکے جی آگے پڑھیں. التوابع. اوکے جی تو نیکسٹ ٹاپک البدل. پڑھیں ذرا جملہ کیا ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. اوکے جی, سمیہ عمران آئیے. جی سر. پڑھیں جملہ کیا ہے. وعلیکم السلام. جاء اخوک زید. اوکے, جاء اخوک زید. اب آپ دیکھیں اخوک زید, اخو بھی ہر رفع میں ہے, زیدن بھی رفع میں ہے. آپ کو یہ ایک طرح سے مرکب توصیفی کی طرح فیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جی. دوسرا جملہ پڑھیں. رأیت اخاک زیدا. گڈ. اب آپ اس میں دیکھیں یہ دونوں پھر وہی, اخا نصب ہوا تو زید بھی نصب ہو گیا. زیدا. تیسرا جملہ پڑھیں. مررت باخیک زید. ویری گڈ. اب دیکھیں اس میں اخی مجرور ہوا تو زید بھی جی مجرور. سر. یہ کیا ہے؟ جاء اخوک زید, تمہارا بھائی زید آیا, میں نے تمہارے بھائی زید کو دیکھا, میں تمہارے بھائی زید کے پاس سے گزرا. صحیح ہے. اب جی یہ بظاہر مرکب توصیفی لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, بظاہر, چونکہ اس میں علم موجود ہے نا, اس لیے ابھی آپ کا زیادہ ذہن ادھر نہیں جائے گا, لیکن اس میں علم کے بغیر اور بھی آ سکتے ہیں. تو یاد رہے کہ یہ مرکب توصیفی نہیں ہوتے. ابھی ہم تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. اگلا جملہ پڑھیں. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آگے پڑھیں. انکسر القلم ریشہ. انکسر القلم, نوٹ قلم, انکسر القلم. ٹھیک ہے. اوکے آگے. نفعنی الاستاذ علمہ. علم ہو, میری غلط ٹائپنگ کی. ٹھیک ہے, علم ہو. اوکے,
سو اب ہم آتے ہیں کہ یہ ہے کیا اصل میں. پڑھیں ذرا کیا لکھی ہے. جی سر. ان تینوں مثالوں میں زید اسم اپنے سے پہلے والے اسم کی پیروی کر رہا ہے، اس کو بدل کہتے ہیں، اور یہ 99% جامد ہوتے ہیں، جبکہ مرکب توصیفی میں صرف 99% مشتقات میں سے ہوتی ہے. بدل جس کے بدل میں ہو اس کو مبدل منہ کہتے ہیں. اخو کا، اخا کا، اخی کا میں مضاف مبدل منہ ہے اور زید بدل. ویری گڈ. سو اصل سٹوری کیا ہے کہ یہ جامد ہوتے ہیں اور یہ پیچھے مبدل منہ کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا یہ جی سر. پیروی کرتے ہیں کس حوالے سے؟ اعراب. اعراب کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اعراب میں پیروی کرتے ہیں، باقی معرفہ نکرہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیروی کس چیز میں کریں گے؟ جی اعراب میں پیروی کریں گے اعراب سر. میں پیروی کریں گے. اعراب وہی ہوگا، رفع بھی ہوگا، نصب بھی ہوگا، وہ جو چلتا آئے گا. اب ان تینوں میں تو آپ کو سمجھ آ گیا. دیکھیں اخو کا زیدن، اب یہ اس کا بدل ہے. زیدن یہ اخا منصوب ہوا، اس کا بدل ہے. اصل میں بدل ہے کیا؟ اگر میں آپ کو جا اخو کا، اب آپ کے 15 بھائی ہوں تو ساوذن ہے مجھے آپ کو نام لینا پڑے گا نا. میں کہوں جا جی اخو کا زیدن، تمہارا بھائی زید آیا. میں آپ کو کہوں جا اخو کا، آپ اگلا سوال کریں گے کون سا بھائی؟ میرے تو 15 بھائی ہیں. تو وہ شارٹ کرنے کے لیے انہوں نے سٹوری اینڈ کر دی. اگلی آیت کی طرف آئے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ٹھیک ہے، انت فاعل امر کا صیغہ نام مفعول، الصراط المستقیم دوسرا مفعول. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی. جی جی سر. اب جی ہم سر. دیکھیں، آپ یہ کوشچن بنتا ہے نا کہ یہ صراط منصوب کیوں ہوا ہے پھر. جی جی ٹھیک ہے، صحیح. تو عموماً یہ اس کو کیا کہہ دیتے ہیں جی صفت ہے. اصل میں یہ صفت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ صراط مشتقات میں سے نہیں ہے. جی سر. صراط اس میں جامد ہے. کیا ہے؟ اس میں جامد. اس میں جامد ہے. کہاں لکھا تھا میں نے؟ ہاں جی، یہ اس میں جامد ہے. یہ ٹھیک ہے، راستے کا نام ہے نا، اس میں ذات ہے، صراط راستہ. سو جی اس کو ہم صفت نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ بدل. بدل ہے. اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، اب وہ جو ربی مجرور ہو رہا ہے وہ بیسیکلی جی کہتے ہیں صفت اس ہے میں جلالہ کے وجہ. اسم الجلالہ کی. لیکن اس کے بارے میں بھی دو رائے ہیں. جو تو رب کو مانتے ہیں اسم کو اس میں مشتقات میں سے، وہ کہتے ہیں صفت ہے. جو کہتے ہیں نہیں اس میں مشتق نہیں بلکہ اس میں جامد ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ بدل ہے. تو آپ کو اس طرح وہاں اس کے دو قول مل جاتے ہیں. جو مانتے ہیں مشتق ہے وہ کہتے ہیں صفت ہے. تو پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے عربی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں کہ صفت او بدل، یعنی یا تو صفت ہے یا پھر بدل ہے. یعنی دو میں، کیونکہ دونوں ایک کی طرح لگتے ہیں تو اس لیے. اب دیکھیں میں یہ چیز آپ کو نہ بھی بتاؤں تو آپ کا کام چل جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال پتہ ہونا چاہیے کہ بدل کس کو کہتے ہیں. صحیح ہے، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ مشتقات جو ہیں وہ صفت بنتی ہیں. تو یہ اس لیے بدل ہو کے اس کی وجہ سے منسوب بھی ہو رہا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کیسا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. آگے ہے انکسر القلم ریشہ. ریش کہتے ہیں پرندے کے، آپ نے پر دیکھے ہوتے ہیں نا، فیدرز. جی جی سر. فیدرز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں یہ ایگزامپل دی گئی ہے عربی کتابوں میں؟ یہ ایگزامپل میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ یہ آخر کیوں یہ ایگزامپل یہ اس لیے دیتے ہیں کہ اب وہ قلم کی نب ٹوٹ گئی تو اب کہنے سے رہے، اس کی پین کی آگے سے جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا، وہ بن نہیں رہا. یہ بنتا ہے کہ آپ کو پتا ہے پین ہوا کرتے تھے جس کے جو کیا تھے، ادھر سے پین بنا ہوا، ادھر سے پین ہوتے تھے. تو اس سے انہوں نے ایگزامپل لی کہ انکسر القلم، قلم ٹوٹ گیا. لیکن قلم کا کیا ٹوٹا؟ اس کا صرف فیدرز اس کے جو ہے نا، جو پر کے وہ جو نکل رہے ہوتے ہیں فلفی سے، جی جی وہ اس سے الگ ہو گئے. یعنی اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب غور کریں، پورا قلم نہیں ٹوٹا بلکہ کیا ہوا ہے؟ اس کا ایک حصہ ٹوٹا ہے تھوڑا. اس کا ایک حصہ ٹوٹا ہے. ویری گڈ، آپ نے جواب ہی دے کے مسئلہ ہی حل کر دیا. اس کا حصہ ٹوٹا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں ابھی بات کریں گے. آگے دیکھیں
नफ़अनिल उस्तादु इल्मुहु, क्या तर्जुमा बन रहा है, जरा थोड़ा गौर करें। जी सर, उस्ताज ने नफा दिया मुझे उसके इल्म से। हाँ जी, यानी सिंपली यूं सादे जुबान में हम कह देंगे कि उस्ताद के इल्म ने मुझे नफा दिया। अच्छा, जी सर। अब हम एक नतीजा निकालते हैं इस सिरात को, और इसको गौर करें, ये दोनों हम जिन्स हैं। क्या हैं? हम जिन्स। हम जिन्स हैं, ये दोनों हम जिन्स हैं। जी सर, दोनों ही वही हैं, नहीं नहीं मुजक्कर नहीं, ही हैं सर। वो नहीं, हम जिन्स से मुराद एक ही जिन्स से हो। इल्म एक हिस्सी चीज है, उस्ताद एक बंदा सीधा साधा। ओके, जी जी, ठीक हिस्सी है, चीज है। जी सर, अलग है सही ना, सर। दोनों दोनों टोटली सेपरेट चीजें हैं। जी यहां अल कलम रीशुहु, यहां यानी यूं कह सकते हैं कि वो उसका पार्ट है। एक पेन है, उसके साथ फिक्स चीज है ना उसकी, उसका पार्ट है। जी जी। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन जो भी आपको देने लगा हूं ना, याद रहे तो ना भी रहे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बस आपको टॉपिक समझ आ जाना चाहिए। पढ़ें जरा क्या लिखा है। सिरात बदल है और सिरात जैसे सुराता मबदल मिनहू है। दोनों एक ही जिन्स से हैं, ऐसे बदल को बदले कुल कहते हैं। बदले कुल कहते हैं, ऐसे बदल को बदले कुल कहते हैं कि जो बदल है और जो मबदल मिनहू है वो दोनों एक ही जिन्स के साथ, एक ही जिन्स से ताल्लुक रखते हैं। अगला पॉइंट पढ़ें। रीश बदल है और अल कलम मबदल मिनहू है। रीश इसका हिस्सा है। इस सूरत में ऐसा बदल बदले बाद कहलाता है। बदले बाद कहलाता है, यानी उसका कुछ हिस्सा उसमें शामिल हो रहा है, यानी वो पूरा एक ही नस्ल नहीं है, उसका हिस्सा उसका शामिल है। अगला पढ़ें। इल्मुहु बदल है और अल उस्ताजु मबदल मिनहु है। दोनों के जिन्स में कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा बदल बदले इस्तेमाल कहलाता है। बदले इस्तेमाल कहलाता है कि दोनों का आपस में लिंक नहीं है, यानी उस वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, लेकिन वो एक जमीर के साथ जुड़ गया है और फिर वो क्या है, उसके ताबे है, उसको फॉलो कर रहा है एराब में। सही है, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा आयत पर आते हैं, पढ़ें जरा आयत हदीस पढ़ें जरा जी। काना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि एक वसल्लम मिनट, यसू। आपकी हरकत की गलती स्टिल मौजूद है। जी सर, क्या गलती की मैंने? फिर पढ़ें। काना आपने पढ़ा रसूल काना रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह। आराम देखें, ये रफा पढ़ना है आपने, ठीक है। जी सर। इसको नसब पढ़ें तो ये खबरू काना बन जाएगा, जुमला पूरा बदल जाएगा। अब पढ़िए दोबारा। जी सर। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शाबाना अक्सरहु। हाँ जी, यानी शाबाना अक्सर हो। अब बताइए इसमें बदल है कोई? शाबाना अक्सरहु। जी सर, अक्सरहु। बिल्कुल, ये बदल किसका है, यसूम का कि शाबान का? शाबाना का सर, ये दोनों के वेरी एराबी वेरी सेम। गुड, दोनों देखें, ये नसब है, ये भी नसब है, ठीक है। इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे शाबान में, कितना? अक्सरहु, अक्सर हो, ज्यादातर यानी उसका। ज्यादा हिस्सा उसका, ठीक है। ओके, आगे पढ़े। अफदलुस सलाती बादल फरीजती सलातुल लैली आखिरिही। जी, इसमें बताएं। ये सर आखिरी ही जो है ये इसकी वो वेरी है। गुड, एक्सीलेंट, आखिरी ही किसको फॉलो कर रही है, सलात को कि लैल को? लैल को सर। लैल को, उसका ये बदल है। तो तर्जुमा भी बता दें साथ साथ। जी, अफदल सलाते यानी नमाज के सबसे अफजल बादल फरीज़े यानी फराइज के बाद सलात लैल की, रात की, लैल की और उसकी आखिर की, मतलब आखिरी हिस्से में, आगे आखिरी बढ़े। हिस्से। कानल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा शदीद शबह बिजद्दिही रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, इसमें बदल बताएं क्या है। तो ये है इब्नु अली जो है अल हसन की बदल। नहीं नहीं, ये सिफ्त होता है। नहीं नहीं नहीं, ये सिफ्त है सर, सिफ्त है। ये बता, सब सुन लें कि ये इब्नु, ये सिफ्त बनकर आता है, तो यहाँ पर इब्नु अली जिन, ये सिफ्त है हसन की। ओके, आगे देखें। जी सर।
شبیہ بجدہ رسول اللہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا بدل ہے؟ جد کا، دادا، نانا. تو حسن رضی اللہ تعالی عنہما شدید الشبہاتی، یعنی بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے بجد ہی، اپنے نانا سے. کون سے نانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتاتا چلوں، موسٹلی جو رشتے آتے ہیں نا اور اس کے بعد کوئی نام ہو تو وہ بدل مبدل ہوتے ہیں. اوکے سر. ٹھیک ہے، رشتوں کے بعد آپ دیکھیں نا، اس میں یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ رسولی مجرور کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ جی جی سر. نہ تو حرف جر ہے پیچھے، نہ یہ کسی کا مضاف ہے. کیا چیز تھی جس نے فورس کر دیا؟ اس نے فورس کیا. یہ جدی کا بدل ہے اور جدی مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے. جی سر. آگے چلیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اوکے، اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بس اس میں کیا ہے کہ یہ پورا جملہ ہی بدل ہے اس یعلمون کا. ٹھیک ہے، اس ٹاپک کو بس اتنا ہی کافی ہے، اور یہ ایگزامپل بھی بہت کم ہوتی ہیں. آگے دیکھیں. أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ. جی اب اس میں دیکھیں کیا چیز ہے بدل. یہ سر معلوم تو مفعول کا وزن ہے، مشتقات میں سے ہے. رزق معلوم مرکب توصیفی ہے. یہ جامد ہوتے ہیں. جی سر. فواکہ، فاکہۃ ان کی جمع ہے، فواکہ یہی بدل ہے رزق کا. اولئک لہم رزق معلوم فواکہ. کون سا رزق؟ کیسا رزق؟ پھل، پھلوں کا. سر یہ وہ نہیں ہے، اعراب سیم نہیں لگ رہا ہے. کیوں؟ اوکے اوکے اوکے. ہو جو ہے سر یہ اسی کا حصہ. سوری سر. نہیں کیوں نہیں لگ رہا ہے ذرا بتائیں. سر پہلے مجھے ہو جو ہے وہ مضاف الیہ سمجھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، فاکہۃ ان کی جمع فواکہ، جمع مکسر اور غیر منصرف. بالکل سر، یہ اعراب سے فالو کریں. آگے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. جی اس میں بدل بتائے کیا ہے؟ جی سر، قلیلا نصفہ جو ہے اس کا بدل ہے قلیلا. قلیل کا نصفہ بدل بنے گا لیلا کا، اللیلہ کا. اللیلہ. قلیل کا نصف کیا ہوگا؟ قلیل تو ویسے ہی قلیل ہے، اس کا کیا نصف کریں گے آپ؟ آپ کسی کو کہیں ذرا قلیل سا دودھ دینا، اس کا بھی نصف، وہ تو سر پڑ کے بیٹھ جائے گا. اس کا نصف اب میں کیسے کروں؟ ایک آپ نے پہلے قلیل کہا اور پھر اس کا مزید بھی نصف کہنا چاہ رہی ہیں. چلیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ، ویری گڈ سسٹر سمیہ، ایکسیلنٹ. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. سبحان اللہ، کیا پیاری آیات تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پورا ایک پیغام دیا ہے ان آیات میں. اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم سب کے لیے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آپ پہ ایک بھاری قول نازل ہونے والا ہے، تیاری کر لیں. یہ قرآن اور حدیث اور یہ اس کا علم اور اس کی جو پاور اور اس کا جو جلال اور اس کی جو اسٹرینتھ اور یہ سب ایسے نہیں آتی ہے. اس کے لیے ہمیں، آپ نے دیکھا ہے کھیتی باڑی کرنے والوں کو سسٹر سمیہ؟ جی جی سر، دیکھا ہے. کیا کرتے ہیں وہ بیج بونے سے پہلے؟ کھیت کو تیار کرتے ہیں سر. کتنا عرصہ؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن سر تیار کرتے ہیں. مطلب آئیڈیا آپ نے دیکھا ہوگا کتنا حل چلاتے ہیں. چلو یوں کر لیں، روزانہ ہی حل چلاتے ہیں. آج فلاں حل چلایا جا رہا ہے، آج فلاں قسم کا حل ہے، آج اس کی مٹی نرم کی جا رہی ہے، آج اس کی مٹی کو ایسے کیا جا رہا ہے، پھر اس کو پانی دیا جا رہا ہے. اتنا ایک بیج ڈالنا ویسے ڈال دیں، اتنی محنت کرنے کی ضرورت. اس کا مطلب بیج ایسے نہیں نکلے گا، بیج ایسے نہیں اپنی جو فصل نہیں دے گا. بیج اس میں سے
پودا نہیں پھوٹے گا جب تک اس کی زمین کو نرم نہیں کیا جائے گا، اس کی زمین کو تیار نہیں کیا جائے گا۔ ایسے بیج پھینکے آئے، آپ چاہے پوری بوریاں کی بوریاں ڈال دیں، نہیں ہوگے گے، 2-4 نکل آئے، ورنہ نہیں ہوگیں گے۔ آپ کو زمین تیار کرنی پڑتی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کا شوق رکھتے ہیں لیکن اس کے لیے اپنے دلوں کو تیار نہیں کرتے ہیں۔ اس دل پہ محنت کرنی ہوگی، اس دل کی محنت کے طریقے موجود ہیں، اس میں سب سے بڑی یہی ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ ہے ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ یہ روندنے کے لیے جب انسان جبر کر کے صبح اٹھے، دل نہیں کر رہا، مجبور، بہت نیند آ رہی ہے، تھکے ہوئے ہیں، نہیں جی بس اٹھنا ہے اللہ کے ساتھ۔ میں نے چند دن پہلے ایک بڑی بات سنی، مجھے تو اس بات نے جو ہے نا بہت اثر چھوڑا، کتنی پیاری بات اس بندے نے۔ بہرحال اس کو ہم جنرلی یوں لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا ایک رشتہ بنایا ہے اور وہ زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں، اور پھر بچے ہوتے ہیں اور وہ بھی ساتھ رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ رات کو جب سب گھروں میں سوتے ہیں تو سب پیارے سو رہے ہوتے ہیں آپس میں، یعنی ایک جگہ پیارے اکٹھے سوتے ہیں، میاں بیوی ہیں، اولاد ہے، بچے ہیں، فیملی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو، میں مفہوماً بتا رہا ہوں، کہ آپ ان سب پیاروں کو چھوڑ کر جس سے آپ کو زیادہ پیار ہے نا اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اٹھ کے کہ یا اللہ مجھے تجھ سے زیادہ پیار ہے، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا، تیرے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، تیرے لیے میں اپنی نیند تتجافا جنوبہم، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی یہ جو صبح کی نماز ہے تہجد کی، اس کی بڑی ہی فضیلت آئی ہے، بڑی ہی فضیلت آئی ہے۔ ایک آدمی نے ایک عالم دین سے سوال کیا کہ میں رات کو وضو بھی کر کے سوتا ہوں، میں دعائیں مانگ کے بھی سوتا ہوں، میں اذکار کر کے بھی سوتا ہوں، لیکن تہجد کے وقت میری آنکھ نہیں کھلتی، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا انت محروم، تم محروم کر دیے گئے ہو۔ کیوں؟ قیت کا ذنوب کا، تمہارے گناہوں کے تم قیدی بن چکے ہو، وہ جو تمہارے گناہ ہیں تم ان کے قیدی ہو، اس لیے تم سے صبح تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا، ان کو چھوڑ دو، تمہاری خود ہی آنکھ کھلے گی۔ رات کو سونے سے پہلے انسان اپنا محاسبہ کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ محاسبہ کیا ہوتا ہے؟ انسان رات کو سونے سے پہلے غور کرے اس نے دن بھر کیا کیا، کون سی اللہ کی نافرمانی ہوئی اس سے۔ یہاں لوگ سونے سے پہلے پچھلے پورے دن کا فائنینشیل حساب کرتے ہیں، اگلے دن کا بھی پلان کرتے ہیں کہ کل میں کتوں پیسے لینے، کنوں دینے، کیڑا بزنس کرنا، کتنے میں کمائی کرنے جانا، اور سارے دن کا وہ سوچ کے سوتا ہے کہ آج میں نے کتنے کمائے، کتنے اکٹھے کیے، کتنے سارے مسئلے ہیں۔ ساری دنیا ہی دنیا ہے۔ پھر رونا تو ہے ہمارا کہ بھائی ہم نہ قرآن دل میں ٹھہرتا ہے، نہ عمل بہتر ہوتا ہے، نہ معاملات سیدھے ہوتے، یہی وجہ ہے نا اس کی کہ ہم نے اس دل کو تیار نہیں کیا، اس دل کو جوڑا نہیں ہے۔ رجوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں کو اٹھ کے رونے کی، نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود سوچیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی آخر الزمان کیا کہہ رہے ہیں بار بار، اللہم انی ظلمت نفسی۔ خود سوچیں تو صحیح ہم کہ ان کو یہ باتیں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ہمیں کہنی ہے ساری۔ اصل تو ہمارا سارا مسئلہ ہمارے اندر ہے کہ ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے۔ بہرحال کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے، اس سے کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل کون ہے؟ التوابون، جو توبہ کر لیں، جو لوٹ آئیں۔ تو کسی کو بھی خاص طور پہ گناہ کا تانا مارنے سے ہمیشہ بچیں، ہمیشہ بچیں، ہمیشہ بچیں۔ کسی کو کسی گناہ کا مرتکب دیکھیں، آپ اپنی آنکھیں، نگاہیں، کان ایسے بند کر لیں جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کسی گناہ میں دیکھتے ہیں تو ہم لپکتے ہیں کہ میں پہلے کنوں دساں جا کے، بندہ دسو۔ آج کل تو طریقے آسان ہو گیا، واٹس ایپ گروپ ہیں، سٹو دے وچ
غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے ہر انسان کو یہ عمل کرنے سے پہلے. جس کو کرتا دیکھیں اس کو بھی بولیں کہ مجھے میرے سامنے کسی کے گناہ کا تذکرہ مت کریں. اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے جس سے غلطی ہوئی ہے. ہر آدمی گناہ گار ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون، توبہ کرنے والے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان میں سے بنا دے کہ جو اس کی آیات سنتے ہیں اور ان کے دل کانپ جاتے ہیں، جو اس کے نبی کے فرمان سنتے ہیں اور وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، فوراً اپنے دلوں کو جھکا لیتے ہیں کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں، یا اللہ ہم حاضر ہیں، یا اللہ ہم نے سنا، مانا، قبول کیا اور اس کو عمل میں لاتے ہیں. جو ہو گئی ہمیں معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.